اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء سبق نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میدان جنگ سے قبضہ میں آنے والی عورتیں اور متع یعنی خاوندوں والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ ہاں، کفار عورتیں جو میدان جنگ میں قید ہو کر تمہارے قبضے میں آئیں تو ایک حیض گزارنے کے بعد وہ تم پر حلال ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس میں قید ہو کر ایسی عورتیں آئیں جو خاوندوں والی تھیں، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بابت سوال کیا، تب یہ آیت اتری، ہم پر ان سے ملنا حلال کیا گیا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور صحیح مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ جنگ خیبر کا ہے۔ سلف کی ایک جماعت اس آیت کے عموم سے استدلال کر کے فرماتی ہے کہ لونڈی کو بیچ ڈالنا ہی اس کے خاوند کی طرف سے اسے طلاق کامل کے مترادف ہے۔ ابراہیم سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی خاوند والی لونڈی بیچی جائے تو اس کے جسم کا زیادہ حقدار اس کا مالک ہے۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس کا بکنا ہی اس کی طلاق ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ لونڈی کی طلاقیں 6 ہیں، بیچنا بھی طلاق ہے، آزاد کرنا بھی، ہبہ کرنا بھی، برات کرنا بھی، اور اس کے خاوند کا طلاق دینا بھی۔ یہ 5 صورتیں تو بیان ہوئیں، 6ٹھی صورت نہ تفسیر ابن کثیر میں ہے نہ ابن جریر میں۔ حضرت ابن المسیب فرماتے ہیں کہ خاوند والی عورتوں سے نکاح حرام ہے، لیکن لونڈیاں ان کی طلاق ان کا بک جانا ہے۔ حضرت معمر اور حضرت حسن بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان بزرگوں کا تو یہ قول ہے، لیکن جمہور ان کے مخالف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیچنا طلاق نہیں، اس لیے کہ خریدار بیچنے والے کا نائب ہے، اور بیچنے والا اس نفع کو اپنی ملکیت سے نکال کر بیچ رہا ہے۔ ان کی دلیل حضرت بریرہ والی حدیث ہے جو بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب انہیں خرید کر آزاد کر دیا تو ان کا نکاح مغیث سے فسخ نہیں ہوا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فسخ کرنے اور باقی رکھنے کا اختیار دیا، اور حضرت بریرہ نے فسخ کرنے کو پسند کیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ پس اگر بک جانا ہی طلاق ہوتا جیسے ان بزرگوں کا قول ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کو ان کے بک جانے کے بعد اپنے نکاح کے باقی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار نہ دیتے۔ اختیار دینا نکاح کے باقی رہنے کی دلیل ہے۔ تو آیت میں مراد صرف وہ عورتیں ہیں جو جہاد میں قبضہ میں آئیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محسنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی عفیفہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں جب تک کہ تم نکاح اور گواہ اور مہر اور ولی سے ان کی عصمت کے مالک نہ بن جاؤ، خواہ ایک ہو خواہ 2 خواتین خواہ 4۔ ابوالعالیہ اور طاؤس یہی مطلب بیان فرماتے ہیں۔ عمر اور عبید فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ 4 سے زائد عورتیں تم پر حرام ہیں، ہاں کنیزوں میں یہ گنتی نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ حرمت اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دی ہے، یعنی 4 کی، پس تم
اس کی کتاب کو لازم پکڑو اور اس کی حد سے آگے نہ بڑھو، اس کی شریعت اور اس کے فرائض کے پابند رہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرام عورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ظاہر کر دیں۔ پھر فرماتا ہے کہ جن عورتوں کا حرام ہونا بیان کر دیا گیا ان کے علاوہ اور سب حلال ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان 4 سے کم تم پر حلال ہیں، لیکن یہ قول دور کا قول ہے اور صحیح مطلب پہلا ہی ہے، اور یہی حضرت عطا کا قول ہے۔ حضرت قتادہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔ یہی آیت ان لوگوں کی دلیل ہے جو 2 بہنوں کے جمع کرنے کی حلت کے قائل ہیں، اور ان کی بھی جو کہتے ہیں کہ ایک آیت اسے حلال کرتی ہے اور دوسری حرام۔ پھر فرمایا تم ان حلال عورتوں کو اپنے مال سے حاصل کرو، 4 تک تو آزاد عورتیں اور لونڈیاں بغیر تعین کے، لیکن ہو بہو طریق شرع۔ اس لیے فرمایا زناکاری سے بچنے کے لیے اور صرف شہوت رانی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کے اس فائدے کے مقابلے میں مہر دے دیا کرو، جیسے اور آیت میں ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ الْأَخْذَ، یعنی تم مہر کو عورتوں سے کیسے لوگے حالانکہ ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ اور فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر بخوشی دے دیا کرو۔ اور جگہ فرمایا تم نے جو کچھ عورتوں کو دے دیا اس میں سے واپس لینا تم پر حرام ہے۔ اس آیت سے نکاح متعہ پر استدلال کیا ہے۔ بے شک متعہ ابتدا اسلام میں مشروع تھا لیکن پھر منسوخ ہو گیا۔ امام شافعی اور علماء کرام کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ متعہ مباح ہوا پھر منسوخ ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بار مباح اور منسوخ ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ صرف ایک بار مباح ہوا پھر منسوخ ہو گیا، پھر مباح نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ سے ضرورت کے وقت اس کی اباحت مروی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک روایت ایسی ہی مروی ہے۔ ابن عباس، ابی بن کعب، سعید بن جبیر اور صدی سے منہنہ کے بعد الی اجل مسمى کے قرات مروی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں یہ آیت نکاح متعہ کی بابت نازل ہوئی ہے، لیکن جمہور اس کے برخلاف ہے۔ اس کا بہترین فیصلہ بخاری و مسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کر دیتی ہے، جس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن نکاح متعہ سے اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ اس حدیث کے الفاظ کتب احکام میں مقرر ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے غزوے میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی رخصت دی تھی، یاد رکھو بے شک اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو تو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، اور تم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہو اس میں سے ان سے کچھ نہ لو۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا۔ یہ حدیث کئی الفاظ سے مروی ہے جن کی تفصیل کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ تقرر کے بعد بھی اگر تم برضامندی کچھ طے کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ اگلے جملے کو متعہ پر محمول کرنے والے تو اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب مدت مقرر گزر جائے پھر مدت کو بڑھا لینے اور جو دیا ہو اس کے علاوہ اور کچھ دینے میں کوئی گناہ نہیں۔ صدی کہتے ہیں اگر چاہے تو پہلے کے مقرر مہر کے بعد جو دے چکا ہے وقت کے ختم ہونے سے بیشتر پھر کہہ دے کہ میں اتنی مدت کے لیے پھر متعہ کرتا ہوں۔ پس اگر اس نے رحم کی پاکیزگی سے پہلے دن بڑھا لیے تو جب مدت پوری ہو جائے تو پھر اس کا کوئی دباؤ نہیں، وہ عورت الگ ہو جائے گی اور حیض تک ٹھہر کر اپنے رحم کی صفائی کر لے گی۔ ان دونوں میں میراث نہیں، نہ یہ عورت اس مرد کی وارث نہ یہ مرد اس عورت کا۔ اور جن حضرات نے اس جملوں کو نکاح مسنون کے مہر کی مصداق کہا ہے ان کے نزدیک تو مطلب صاف ہے کہ اس مہر کی ادائیگی تاکیداً بیان ہو رہی ہے، جیسے فرمایا مہر بآسانی اور بخوشی دے دیا کرو۔ اگر مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد عورت اپنے پورے حق کو
یا تھوڑے سے حق کو چھوڑ دے، صاف کر دے، اس سے دستبردار ہو جائے تو میاں بیوی میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت حضرمی فرماتے ہیں کہ لوگ اقرار دیتے ہیں، پھر ممکن ہے کہ تنگی ہو جائے، تو اگر عورت اپنا حق چھوڑ دے تو جائز ہے۔ امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ مہر کی رقم پوری اس کے حوالے کر دے، پھر اسے بسنے اور الگ ہونے کا پورا اختیار ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ علیم و حکیم ہے، ان کا احکام میں جو حلت و حرمت کے متعلق ہیں، جو رحمتیں ہیں اور جو مصلحتیں ہیں، انہیں وہی بخوبی جانتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اللَّعْنَةَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں میں ہی جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ آزاد عورتوں سے نکاح اور کنیزوں سے متعلق ہدایات۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جسے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت قدرت نہ ہو، ربیہ فرماتے ہیں طول سے مراد قصد و خواہش یعنی لونڈی سے نکاح کی خواہش۔ ابن جریر نے اس قول کو وارد کر کے پھر اسے خود ہی توڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کی ملکیت میں جو لونڈیاں ہیں ان سے وہ نکاح کر لیں۔ تمام کاموں کی حقیقت اللہ تعالیٰ پر واضح ہے، تم حقائق کو صرف سطحی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ تم سب آزاد اور غلام ایمانی رشتے میں ایک ہو۔ لونڈی کا ولی اس کا سردار ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غلام بھی اپنے سردار کی رضامندی حاصل کیے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے جو غلام بغیر اپنے آقا کی اجازت کے اپنا نکاح کر لے وہ زانی ہے۔ ہاں اگر کسی لونڈی کی مالکہ کو کوئی عورت ہو تو اس کی اجازت سے اس لونڈی کا نکاح وہ کرائے جو عورت کا نکاح کرا سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے عورت کا نکاح نہ کرائے نہ عورت اپنا نکاح کرائے، وہ عورتیں زناکار ہیں جو اپنا نکاح آپ کرتی ہیں۔ پھر فرمایا عورتوں کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، گھٹا کر کم کر کے تکلیف پہنچا کر لونڈی سمجھ کر کمی کر کے نہ دو۔ پھر فرمایا ہے دیکھ لیا کرو یہ عورتیں بدکاری کی طرف از خود مائل نہ ہوں، نہ ایسی ہوں اگر کوئی ان کی طرف مائل ہو تو یہ جھک جائیں، یعنی نہ تو اعلانیہ زناکار ہوں نہ خفیہ بدکار ہوں کہ ادھر ادھر آشنائیاں کرتی پھریں اور چپ چاپ دوست آشنا بناتی پھریں۔ جو ایسی بد اتوار ہوں ان سے نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ احسن کی دوسری قرات احسن بھی ہے، کہا گیا ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یہاں احسان سے مراد اسلام ہے یا نکاح والی ہو جانا۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ان کا احسان اسلام اور عفت ہے، لیکن یہ حدیث منکر ہے، اس میں ضعیف بھی ہے اور ایک راوی کا نام نہیں، ایسی حدیث حجت کے لائق نہیں ہوتی۔ دوسرا قول یعنی احسان سے مراد نکاح ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، طاؤس، سعید بن جبیر، حسن قتادہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ابو العالیٰ طبری نے اپنی کتاب اغزاح میں یہی نقل کیا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں لونڈی کا محسن ہونا یہ ہے کہ وہ کسی آزاد کے نکاح میں چلی جائے۔ اسی طرح غلام کا احسان یہ ہے کہ وہ کسی آزاد مسلمہ سے نکاح کر لے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، شعبی اور نخعی بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں قراتوں کے اعتبار سے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ بہر دو صورت جمہور کے مذہب کے مطابق آیت کے معنی میں بھی اشکال باقی ہے، اس لیے کہ جمہور کا قول ہے کہ لونڈی کو زنا کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے جائیں گے، خواہ وہ مسلمہ ہو یا کافرہ ہو، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہو، باوجود یہ کہ آیت کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ غیر محسنہ لونڈی پر حد ہی نہ ہو۔ بس اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ جمہور کا قول ہے کہ بے شک جو بولا گیا مفہوم پر مقدم ہے، اس لیے ہم نے ان عام احادیث کو جن میں لونڈیوں کو حد مارنے کا بیان ہے اس آیت کے مفہوم پر مقدم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں اپنی لونڈیوں پر حدیں قائم رکھو، خواہ وہ محسنہ ہوں یا نہ ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی لونڈی کے زنا پر حد مارنے کو فرمایا، چونکہ وہ نفاس میں تھی اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں حد کے کوڑے لگنے سے یہ مر نہ جائے، چنانچہ میں نے اس وقت اسے حد نہ لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، جب تک وہ ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائے حد نہ مارنا۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جب یہ نفاس سے فارغ ہو تو اسے 50 کوڑے لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے، جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور زنا ظاہر ہو جائے تو اسے وہ حد مارے اور برا بھلا نہ کہے، پھر اگر دوبارہ زنا کرے تو بھی حد لگائے اور ڈانٹ جھڑک نہ کرے، پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرے اور ظاہر ہو تو اسے بیچ ڈالے، اگرچہ ایک رسی کے ٹکڑے کے بدلے ہی ہو۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب 3 بار یہ فعل اس سے سرزد ہو تو چوتھی دفعہ فروخت کر ڈالے۔ عبداللہ بن عیاش بن ابو ربیعہ فحرومی فرماتے ہیں کہ ہم چند قریش نوجوانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت کی لونڈیوں سے کئی ایک پر حد جاری کرنے کو فرمایا، ہم نے انہیں زنا کی حد میں 50 کوڑے لگائے۔ دوسرا جواب ان کا یہ ہے کہ جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ لونڈی پر احسان بغیر حد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مارنا صرف بطور ادب سکھانے اور باز رکھنے کے ہیں۔ ابن عباس اسی طرف گئے ہیں۔ طاؤس، سعید، ابو عبید، داؤد ظاہری کا مذہب بھی ہے، یہ ان کی بڑی دلیل مفہوم آیت ہے اور یہ شرط ہے مفہوموں میں سے، اور اکثر کے نزدیک یہ محض حجت ہے، اس لیے ان کے نزدیک ایک عموم پر مقدم ہو سکتا ہے۔ اور ابو ہریرہ اور زید بن خالد کی حدیث جس میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب لونڈی زنا کرے اور وہ محسنہ نہ ہو، یعنی اس کا نکاح نہ ہوا ہو، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ زنا کرے تو اسے حد لگاؤ، پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر بیچ ڈالو، گو ایک رسی کے ٹکڑے کی قیمت پر ہی کیوں نہ بیچا جانا چاہیے۔ اس سے بھی زیادہ صراحت والی وہ روایت ہے جو سعید بن منصور نے بروایت ابن عباس نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی لونڈی پر حد نہیں جب تک کہ وہ احسان والی نہ ہو جائے، یعنی جب تک نکاح والی نہ ہو جائے، پر جب خاوند والی بن جائے تو اس پر آدھی حد ہے بنسبت اس حد کے جو آزاد نکاح والیوں پر ہے۔ یہ حدیث ابن خزیمہ میں بھی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اسے مرفوع کہنا خطا ہے، یہ موقوف ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بیہقی میں بھی یہی روایت ہے اور آپ کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیثیں ایک واقعہ کا فیصلہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث میں لفظ حد کسی راوی کا داخل کیا ہوا ہے اور اس کی دلیل جواب کا فقرہ ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث 2 صحابیوں کی ہے اور وہ حدیث صرف ایک صحابی کی ہے اور ایک والی پر 2 والی مقدم ہے، اور مسلم کی شرط پر اس کی سند ہے کہ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے جو بدری صحابی تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر جب زنا کرے تو کوڑے مارو، پھر جب زنا کرے تو کوڑے لگاؤ، پھر جب زنا کرے تو بیچ دو، اگرچہ ایک رسی کے ٹکڑے کے بدلے ہی بیچنا پڑے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت سعید بن جبیر کا فرمان ہے کہ لونڈی نے جب تک نکاح نہیں کیا اسے زنا پر مارا نہ جائے۔ اس کی اسناد تو صحیح ہے لیکن معنی 2 ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بالکل مارا ہی نہ جائے، نہ حد نہ اور کچھ، تو یہ قول بالکل غریب ہے۔ ممکن آیت کے الفاظ پر نظر کر کے یہ فتویٰ دے دیا جائے،
اور حدیث نہ پہنچی ہو۔ حضرت داؤد بن علی ظاہری کا یہی قول ہے، لیکن یہ سخت ضعیف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محسنہ لونڈیوں کو بنسبت آزاد کے آدھے کوڑے مارنے کا عذاب بیان فرمایا ہے، یعنی 50 کوڑے، تو پھر جب تک وہ محسنہ نہ ہو اس سے بھی زیادہ سزا کی سزاوار وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوا اور صلاۃ والسلام آپ پر بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو صحابہ نے کہا کہ سلام کا طریقہ اور اس کے الفاظ تو ہمیں معلوم ہیں، صلاۃ کی کیفیت بیان فرمائی۔